خورشید صاحب جو ہیں وہ ان کی دو حیثیتیں، ایک تو جماعت اسلامی، یعنی ان کا جو اسلام جو بھی انہوں نے سیکھا وہ جماعت اسلامی سے سیکھا، کوئی اس کے علاوہ ان کی دینی تعلیم نہیں ہے، مطلب اپنے مطالعے کے علاوہ، تو وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، یہ جدید پڑھے لکھے مسلمان ہیں جنہوں نے دین کا علم جو ہے جماعت اسلامی کی لٹریچر، خاص طور پر مولانا مودودی کی لٹریچر، اور مولانا مودودی کی مطلب انگریزی میں مترجم اور شاعر ہیں، اور اب تو اردو میں بھی، اور جماعت اسلامی کے پروفیسر حضرت خورم مراد کے بعد یعنی بیسک آئیڈیالوگ ہیں یہ دونوں لوگ. اور دوسرا یہ کہ اکنامکس میں انہوں نے ایم اے کیا، لیکن اور لیکچرر تھے کراچی یونیورسٹی میں تھوڑے عرصے کے لیے، اور بعد میں وزٹنگ پروفیسر رہے ہیں، لیکن اس سے تو کوئی بہت بڑے معاشیات دان بھی نہیں ہیں، خاص طور پہ جو اس کی میتھمیٹیکل سائڈ ہے وغیرہ، اور جو اس کی فلسفیانہ سائڈ ہے معیشت، اس پہ اتنی کی گہری نظر نہیں ہے، لیکن وہ کہ ماسٹرز ہیں اکنامکس میں، تو اس لحاظ سے اکنامکس کچھ پڑھائی بھی ہے اور پھر اس میں لکھا ہے، تو اس لحاظ سے پروفیسر خورشید کا یہ ہے کہ وہ مطلب یہ کہ نہ وہ عالم دین ہیں، نہ وہ کوئی معاشیات دان ہیں بہت گہرے، ہمیں میرے خیال مطلب جو میرا تاثر ہے ان کے بارے میں، گو کہ انہوں نے معاشیات پڑھی ہے، یعنی اس لحاظ سے مطلب یہ کہ جیسے ہم نے بھی فلسفہ پڑھا ہے، یعنی ایم اے بھی کیا ہے فلسفے میں اور پی ایچ ڈی بھی کیا، تو مطلب لیکن یہ کہ ہم کوئی فلسفی وغیرہ تو نہیں ہے، مطلب یہ کہ ایک سطحی علم ہے فلسفے کا، تو اس لحاظ سے خورشید صاحب کا بھی وہی اسی قسم کا، لیکن عمومی جو خورشید صاحب کی حیثیت ہے وہ جماعت اسلامی کے آئیڈیالوگ کی اور مولانا مودودی کے اشارے کی. تو مولانا مودودی جو ہے خود تو عالم دین تھے، لیکن جو مولانا مودودی کا تصور ہے جو انہوں نے تشریح کیا وہ نظام زندگی کی حیثیت سے کی. خورشید صاحب کا اس لحاظ سے اسلام کو ایک نظام زندگی، ایک مکمل نظام زندگی سمجھتے ہیں، کیونکہ مطلب اس کا انکار کریں گے تو مودودی صاحب کی خلافت سے بنیادی طور پر بغاوت ہو جائے گی. اس لحاظ سے وہ اسلام کا یہ بھی کہیں گے کہ ایک مکمل معاشی نظام ہے نظری طور پہ، اور وہ مکمل معاشی نظام جو ہے سرمایہ دارانہ معاشی نظام سے مختلف ہے. تو وہ ریویژن اس معلوم ہے کہ وہ سرمایہ داری کو ایک معاشی نظام سمجھتے ہیں، صرف تہذیب نہیں سمجھتے، اور اس لحاظ سے بھی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری کو جو ہے اسلام ایک مکمل نظام ہے، وہ سرمایہ داری کو ان معنوں میں رد کرتا ہے. تو وہ اسلامی معاشیات جو ڈیولپ کرتے ہیں پروفیسر خورشید صاحب، وہ بنیادی طور پہ جو اس کا تناظر ہے وہ اسلام کا معاشی نظام کے طور پہ اس کو کرتے ہیں اور متبادل کے طور پہ. تو ان کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ فقہی نہیں ہے، وہ کہ مطلب ظاہر ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو فقہ کو بالکل، لیکن فقہ کی حیثیت جو ہے اصل چیز نظام کی ہے. تو اسلامی معاشیات کو جو ڈیولپ کرتے ہیں ایک بطور اسلامی معاشی نظام کے ڈیولپ کرتے ہیں، اور سرمایہ داری کے متبادل کے طور پہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور لیکن یہ کہ کیونکہ ان کے سرمایہ داری کی سمجھ جو ہے وہ ایک معاشی نظام کے طور پہ تہذیب کے طور پہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے وہ جس نظام کو وہ اسلامی معاشیات کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ سرمایہ داری کا ایک چربہ ہے. تو وہ بنیادی طور پہ ایک جو پروفیسر خورشید صاحب کی اسلامی معاشی نظام ہے وہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ عمومی اسلامی اصولوں پر مبنی ہے، اور جو فقہ کو قیود ہیں اس کو وہ مانتے ہیں، لیکن سرمایہ داری کے گہرے فہم اور تہذیب کے طور پہ فہم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بنیادی طور پہ جو اسلامی معاشی نظام ان کے نزدیک ہے وہ سرمایہ داری کی ایک اصلاح شدہ شکل ہے، اور اس کی جو بنیاد بنتی ہے وہ اسلامی سوشل ڈیموکریٹک کیپٹلزم سرمایہ داری. تو جیسے کہ حضرت سندھی صاحب نے اسلامی سوشلزم دیا تھا، تو انہوں نے اسلامک سوشل ڈیموکریٹک، تو یعنی یہ خورشید صاحب لبرل ہیں، لیکن لبرل جو نیو لبرل نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس کو کہتے ہیں آپ سوشل ڈیموکریٹک لبرل اسلامی قیود کے ساتھ. یہ تو پروفیسر خورشید صاحب ہے، لیکن یہ کہ چونکہ مولانا مودودی سے ہیں تو نظام کا تصور ہے، سرمایہ داری کے متبادل ہونے کا تصور ہے، اور کچھ انقلابی پریٹینشنز ہیں وغیرہ وغیرہ.